الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دو روز قبل کی بات ہے کہ میں حدیث شریف پڑھتے بیٹھا تھا اور میں پڑھ رہا تھا المعجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے المعجم الکبیر کے کچھ روایتیں پڑھ رہا تھا۔ اس درمیان ایک حدیث شریف میرے نظر میں آئی اور میرا دل پڑھ کے بہت باغ باغ ہو گیا، اور اسلام کے حسن اور اسلام کے خوبی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں ضروری سمجھا کہ میں یہ آپ حضرات تک یہ حدیث شریف پہنچا دوں۔ اس حدیث شریف کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، کس کام کو پسند کرتا ہے، کس انسان کو پسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کیا چیز پسندیدہ، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کیا ہے، اور اسلام کا حسن والا چہرہ اور حقیقی چہرہ کیا ہے، اس حدیث شریف میں ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس احب الى اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان کون سا ہے؟ سارے لوگ میں سب سے زیادہ محبوب انسان اللہ کے نزدیک کون سا ہے، کون سا انسان ہے؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھے کام کیا ہے، وہ ایکٹ، سب سے اچھے کام، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سے کام آتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے زیادہ کام آنے والا ہے۔ جو انسان دوسرے انسان کے زیادہ کام آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جو جتنا نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے نظر میں وہ محبوب ہوگا۔ آپ دیکھیں کیا معیار ہے، کیا معیار ہے۔ جو انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اس کی معیشت میں کام آئے، اس کے تعلیم میں کام آئے، اس کے مشکل وقت میں کام آئے، جو دوسروں کے کام کا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو زیادہ روزے رکھتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، جو زیادہ تلاوت قرآن کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، مگر وہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ کام ہیں، بہت اچھے کام ہیں، بہت ثواب کے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے کام آئے۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ احب الاعمال، وہ شخص نے دو سوال کیا تھا نا، سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں، انسان کون ہے، اور سب سے پسندیدہ ایکٹ کیا ہے، سب سے پسندیدہ کام کیا ہے۔ وہ احب الاعمال، اس کے جواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ احب الاعمال الی اللہ تعالی سرور تدخلہ علی مسلم۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں آپ خوشی داخل کریں، کسی کو خوش کر دے۔ اب مسلم سے معنی یہاں پر مسالم بھی آ سکتا ہے، یعنی مسلم کلمہ پڑھنے والا مسلم ہوگا، اور ہر وہ انسان جو سلامتی کی روش اختیار کرتا ہو، سلامتی کی راہ چلتا ہو، دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں کہ ہر انسان جو دشمنی اور بغضاء اور جنگیں کرنے والا اور نفرت پھیلانے والا نا، وہ ایک عام سول سٹیزن ہوتا ہے، ایک عام انسان ہوتا ہے جو سلامتی کی زندگی جیتا ہے، سب کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسے انسان کے دل پر خوشی داخل کرنا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا دینا، یہ کیا کہتے ہیں۔ میرے والد بزرگوار اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، میرے استاد بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، وہ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے ہمیشہ بزرگوں کو راضی رکھنا اور بچوں کو ہنسانا بولتے تھے، ہمیشہ جہاں تک بھی ہو سکا، جو بھی سچویشن ہو، چھوٹے بچے مل جائے تو ان کو ہنسانا اور بڑوں کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرنا کہ بڑے بزرگ اور بچے یہ جب خوش رہیں گے تو اللہ خوش رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے یہ چیز، اور وہ عمل کر کے بھی بتاتے تھے اس طرح سے۔ تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان کے، ایک اچھے انسان کے، ایک عام انسان کے دل میں آپ مسرت داخل کریں،
بس اس کو خوش کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرے گا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ابھی 2 باتیں ہو گئی یہاں پر، آگے فرماتے ہیں او تکشف عنہ کربتن، یا اپنے کسی مسلمان بھائی یا اپنے کوئی بھائی کے کوئی پریشانی کو دور کرنا، کوئی مصیبت میں آ گیا ہے، پریشانی میں آ گیا ہے، اس کے پریشانی کو دور کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ او تقضی عنہ دینا، فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کا بھائی اگر کوئی قرض میں ہے تو اس کو قرض سے نکال دو، اس کی طرف سے لون آپ پے کر دو، اس کا قرضہ پے کر دو، اس کو تھوڑا ریلیف دو اس مسئلے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر آپ اپنے بھائی کی بھوک کو دور کر دو، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو کھانے پانی کا انتظام کر دو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہے۔ آپ دیکھیں کیا اعمال فرمائے، کسی انسان کے دل میں مسرت کو داخل کرنا، یا اس سے مصیبت کو دور کرنا، یا اس کا قرض ادا کر دینا، یا اس کی بھوک کو مٹانا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سارے کاموں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ یعنی مسجد المدینة شہرًا، فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلوں، اس کا کوئی کام کرنے کے لیے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کا کوئی کام ہے جو خود سے نہیں کر پاتا ہے، اس کی مدد کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں، یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ چیز مجھے اتنی زیادہ پسند ہے۔ اب یہاں پر اللہ کی پسند نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند بتا رہے ہیں، ویسے دونوں کی پسند ایک ہی ہے، لیکن حضور اپنی طرف منسوب کر کے بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے بھائی کی ضرورت میں اس کی ضرورت ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ عمل میرے کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف رکھنے سے زیادہ یہ عمل میرے پاس زیادہ محبوب ہے، یعنی اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے، یعنی اس کی احبیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے زیادہ ہے، یعنی اس کی اہمیت اور ضرورت اس سے زیادہ ہے کہ آپ 1 مہینہ اعتکاف رکھنا کتنا فائدہ مند اور کتنا اثر انداز اور کتنا ثواب کا باعث ہوگا اور اللہ کو کتنا پسند ہوگا، اس سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے بھائی کے ایک کام میں آپ ساتھ میں چلو، یہاں تک کہ اس کا کام کر دو، جی اس کے کام کے لیے چلنا، جی یعنی مسجد المدینہ شہرن، اس کا کام کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے میں آتا ہے تو انسان پھٹ پڑتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، گالی دیتا ہے، بری نظروں سے دیکھتا ہے، جی غصے کا اظہار کرتا ہے، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، غصہ نہیں کرے گا، غصے کرنے سے رکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ غصے میں آنے کے بعد اگر کوئی بار بار غصے میں آئے، اس کے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس کی کمزوریوں کو چھپائے گا۔ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی آدمی کے دل میں کوئی غصہ ہے جسے وہ کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور لے سکتا ہے، جی یعنی وہ والا غصہ نہیں کہ اب جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، نہیں، ابھی کسی کو پتا ہے کہ ان سے بدلہ لینا ہے، اگر کوئی اپنے بھائی سے، اپنے کوئی انسان سے بدلہ لے سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتا ہے، اس کو کینسل کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے بدلہ نہیں لینا ہے، حالانکہ طاقت ہے، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے اور میں صبر کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اگر کسی کے پاس طاقت ہے اور بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر وہ اپنا بدلہ نہ لے اور اس کو روک دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قلب کو امید سے بھر دے گا، رجاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اور آخرت کی تمنا سے اس کا دل بھر دے گا۔ یعنی جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت میں پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے اعمال چینج ہوتے ہیں، ان کا یقین مضبوط ہو جاتا، یعنی ایمان ان کو حاصل ہو جاتا،
جو قیامت کے دن کی امید لگا دیتے ہیں وہ ایمان ان کو حاصل ہو جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ جو آدمی انسان سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن اللہ کی خاطر نہیں لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو امید اور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ۔ اور جو انسان اپنے بھائی کی ضرورت میں اس کے ساتھ چلے گا، اس کا ساتھ دے گا، یہاں تک کہ اس کا بھائی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ خود اس کے تیار ہو جائے۔ کتنے انسان رہتے کہ کسی چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے، ان کا فائنینشیل اسٹیٹس ویسا نہیں رہتا، ان کی ایجوکیشن ویسی نہیں رہتی، ان کی ایج ویسی نہیں رہتی، یا ان کی پرسنالٹی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کر سکے، ان کے ساتھ ان کے بڑے پریشانیاں، ان کے گھر کے حالات رہتے۔ اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کو سپورٹ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے، جی وہ خود مضبوط ہو جائے، یہاں اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہ خود اس کو فیس کر سکتا ہے، اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دے، اس کو مضبوط کر دے۔ کوئی اگر کسی اپنے بھائی کا اس وقت تک ساتھ دے کہ وہ خود تیار ہو جائے، اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، تو جس دن سارے قدم لڑکھڑائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن سارے قدم لڑکھڑائے جانے کا دن ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرے گا، اس کو مضبوط قدم عطا فرمائے گا، یعنی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، ہول میں نہیں آئے گا۔ وہ قیامت کے دن جو سارے قدم لڑکھڑائے جائیں گے اس دن وہ مضبوط کھڑا رہے گا۔ کون مضبوط کھڑا رہے گا؟ وہ مضبوط کھڑا رہے گا جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیتا ہے، اس کو قابل بنا دیتا ہے۔ تو لوگ کو قابل بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ دیکھیں کیسی پیارے تعلیمات ہے یہ اسلام کے، اور کیسی انسانیت بھرا ہوا پیغام ہے، اور یہی وہ کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں ایک مرتبہ حدیث شریف کو تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، اس میں آپ کاؤنٹ کر لیں، یہ جو خصوصیتیں 9 خصوصیتیں جو بیان کیے ہیں ہم ایک لائن میں بیان کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے، اعمال کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو انسانوں کے زیادہ کام آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مسلم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام یہ ہے کہ تو اپنے کسی مسلم بھائی کے، اپنے بھائی کے دل میں ایک سرور اور خوشی داخل کرے، ایک اپنے مسلمان بھائی کو ایک خوشی عطا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل ہے۔ او تکشف عنہ کربتن، یا اس سے کوئی پریشانی کو ہٹائے، نمبر 3 کیا بتایا؟ یا اپنے بھائی سے کوئی پریشانی کو ہٹائے، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا کوئی قرض ادا کرے، نمبر 4۔ پھر نمبر 5 فرمائے، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو تو مٹا دے، اس کو کھانا کھلا، اس کی بھوک کو تو مٹا دے۔ وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ یعنی مسجد المدینہ شہرًا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، مجھے یہ عمل اتنا زیادہ محبوب ہے جتنا مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف رکھنے سے بھی اتنی محبت نہیں آتی، اتنا پسند نہیں ہے جتنا مجھے یہ کام پسند ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، نمبر 7 فرماتے ہیں جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ نمبر 8، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بدلہ لے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے بدلے کو کنٹرول کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو قیامت کے دن با امید اور با ایمان رکھے گا، بنا دے گا۔ وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ، اور جو اپنے بھائی کے ساتھ چلے گا یہاں تک کہ اس کی ضرورت میں چلے گا، یہاں تک کہ اس ضرورت کو فیس کرنے کے اس کو قابل بنا دے گا، اس کو قابل بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سپورٹ کرنے والے، مدد دینے والے اور ساتھ دینے والے فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو اس دن جما دے گا، مضبوط کھڑا کر دے گا اس کو، جس دن سارے قدم لڑکھڑانے والے ہوں گے۔ بہرحال یہ بہت زبردست حدیث شریف ہے، آپ حضرات اس کو ذہن میں رکھیں، اور یہ اسلام کا حسن ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہے۔
صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.